وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اسلام کے اندر اعمال میں سے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا عمل ہے نا، وہ نماز ہے۔ آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ اسلام نے جو چیزیں لازم کی ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے، جنہیں اسلام کی بنیاد کہتے ہیں، شرائط ایمان کہتے ہیں یا ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ 5 ہی ہیں۔ زکوٰۃ ہے، وہ سال میں صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہوتی ہے، ایک بار سال میں۔ حج ہے، سال کے بعد صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ روزہ ہے، سال میں 1 مہینہ ہے، 11 مہینے نہیں ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے۔ اسے اندازہ لگے اتنا بڑی اہمیت ہے اس نماز کی، اور یہ ایسی عبادت ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں تو انسان ایمان کے درجات کی بلندیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر جتنا لگن، چاہت، محبت، خلوص ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، جتنی مگن ہوگی نماز پڑھیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ احسان کیا، نیکی کیا ہے؟ فرمایا اس طرح عبادت کرو، اس طرح نماز پڑھو کہ تم محسوس کرو کہ میں خود خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی ذات کے لیے مثال نہیں ہوتی، میں یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ہر بندہ مختلف فیلڈز میں کام کرتا ہے، جو بندہ جس میں بھی ہے اس کا مین بڑا افسر سامنے آ کے دیکھ رہا ہے اسے کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے، تو بندے کے اندر، بندے کی مکمل اس کام کی طرف توجہ ہوگی کہ میں اچھا سے اچھا کروں۔ وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، جہاں کہیں بھی بڑا مالک دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ اب یہ کرنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی مکمل توجہ کام کی طرف ہوگی، کہیں کام میں کوئی چھوٹی سی غلطی نہ ہو جائے۔ اس میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، لگن کا اظہار ہوگا، محنت کا اظہار ہوگا، مشقت کا اظہار، سب کچھ انسان جمع کر کے اس طرف متوجہ ہوگا کہ جو اس فیکٹری کا، اس کام کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے، آپ خود اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی عبادت کرو نا تو اس طرح مگن ہو کے کرو کہ تم یہ محسوس کرو کہ میں خود خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایمان اس قدر عروج پر نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سمجھ کے تم عبادت کرو گے نا، اس عبادت کا مزہ ایک کمال ہوگا، الگ مزہ ہوگا اس کا۔ ہم دیکھ لیں کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے، جو ہی نماز میں آتے ہیں ایسی ایسی باتیں جو ذہن میں نہ تھی وہ باتیں آ جاتی ہیں، پھر انسان کہیں کہیں گمراہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جماعت میں، کیونکہ وہ مولوی صاحب نے رکوع سجود سارا کچھ ہمیں مولوی صاحب کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے نا، تو شیطان ہمیں بڑا گھماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، کئی ساتھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت نماز میں خیال آتے ہیں، تو خیالات سے نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ ذائقہ نہیں محسوس ہوتا، وہ لذت اور وہ چاشنی عبادت کی دل میں وہ محسوس نہیں ہوتی۔ توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز شروع کریں نا، اس وقت اسی میں گم ہو جائیں کہ میرے رب کی مکمل توجہ میری طرف ہے، وہ میرا رکوع، سجود، التحیات، مکمل نماز کا ہر رکن دیکھ رہا ہے، اور اس کی توجہ میرے دل کی طرف بھی ہے، میرے بندے کا دل و دماغ کس طرف ہے۔ جب یہ سوچ کے ہم کھڑے ہوں گے نا اللہ کی عبادت کے لیے، اس وقت ہماری عبادت کا ایک الگ ذائقہ میں محسوس ہوگا، ایک مزہ آئے گا، نور ایمان پیدا ہوگا، اندر محسوس ہوگا کہ کچھ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ایک حقیقت ہے، آپ لوگ ہوں گے اس طرح یقیناً۔ اگر نہیں ہے بعض ساتھیوں کی اس طرف توجہ، تو آپ جب بھی عبادت کریں نا، مخلص ہو کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت عشق میں گم ہو کے کوئی عبادت کر کے دیکھیں، آپ کو ایک الگ ذائقہ محسوس ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو مزہ نیکی کرنے میں آئے گا نا آپ کو،
کائنات کے کسی بھی اچھے سے اچھے ماحول میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اس سے ہٹ کے دیکھیں، میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں، آپ میں اکثر بزرگ ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق چاشت پڑھتے ہیں، رات کو کئی پہر جاگتے بھی رہتے ہیں۔ جو ساتھی نہیں نہ جاگتے، تہجد نہیں پڑھتے اور نماز کبھی کبھار آ کے پڑھتے ہیں، نماز رہ بھی جاتی ہے، ایزی رہتے ہیں وہ، آپ میں سے کوئی آدمی اس طرح کر کے دیکھے کہ رات کے وہ پہر کے جب پوری اللہ کی مخلوق سو گئی ہے اس وقت اٹھیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، تو پھر تو کمال ہے نا۔ جوانی کی عبادت ہی انبیاء کا شیوا ہے، اصل ہے بھی جوانی کی عبادت۔ یہ نہیں کہ بڑھاپے کی عبادت نہیں ہوتی، وہ بھی عبادت ہے۔ انسان آخری سانس میں بھی آ کے توبہ کر لے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ جب گناہ کی مکمل طاقت میرے پاس موجود ہے، میں گناہ کو چھوڑ کے نیکیاں کروں نا، یہ کمال ہے۔ تب میں نیکیاں کروں، گناہ کو چھوڑوں جب میرے پاس گناہ کی سکت ہے ہی نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آپ رات کے ان لمحات میں جب ہر مخلوق سو گئی، وہ خالق اکیلا جاگ رہا ہے، اس وقت اٹھیں، وضو کریں، چند ایک نفل پڑھ کے اللہ کی محبت میں گم ہو کے دنیا کے سارے معاملات کو دل و دماغ سے نکال کے پھینک دیں، محض اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں آپ پتھر دل بھی ہیں نا، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، اور جو سرور آپ کو اس وقت محسوس ہوگا، میں کہتا ہوں کہ آپ کئی ہفتے تک آپ کے جسم میں، آپ کے اندر ایک نورانیت رہے گی، آپ کی زندگی میں آنے والے مشکلات کے پہاڑ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوں گے۔ ایک حقیقت ہے، ہم کر کے دیکھیں، ہم جوان طبقہ، ہم کبھی کبھار اٹھ جایا کریں اپنے اس خالق کو، دنیا سے اس قدر تعلق، کبھی یہ تعلق توڑ کے محض تنہا اپنے اس خالق سے تعلق جوڑنے کی کبھی کوشش کریں رات کے وقت کہ پروردگار میں تیرا بندہ، عجیب عمر گزاری، اب تیری بارگاہ میں ہر مخلوق سوئی ہوئی ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، اس کی رحمت کو آواز دیں، خدا کی عزت کی قسم، اس کی رحمت کی طرف سے آواز آپ کے دل کو سنائی دے گی کہ اللہ کی رحمت کہے گی میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتے ہیں، میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں۔ حقیقت ہے اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے، وہ چاہتا ہے میں چھوڑوں بندوں کو، معاف کروں، میں بندوں کو پیار دوں، میں بندوں کو محبت دوں، میں بندوں کو اعلیٰ مقام دوں۔ اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو لہٰذا نماز کے اندر، عبادت کے اندر خلوص ہو، چاہت ہو، محبت ہو، لگن ہو، اللہ کی رضا ہو، ریا سے، تکبر سے، غرور سے، دکھلاوے سے، جو عبادت صاف پاک ہے نا، وہ کمال کی عبادت ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اور اس طرح کا ہم مخلص ہو کے جب شروع کریں گے نا، اس وقت ہمارے اندر ایک ذوق جذبہ بڑھتا جائے گا، ہم دوسری نماز کے انتظار میں ہوں گے۔ جس طرح صحابہ ایک نماز کے بعد انہیں مین انتظار اگلی نماز کا ہوتا تھا، اور وہ بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی کہ کب اگلی نماز۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، کیا آپ بھی محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کی خاص نور و تجلیات کا نظارہ نہیں کر لیتا۔ میں ذات باری تعالیٰ کا دیدار نہیں، اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ ذات باری، وجود باری کو کوئی دیکھے دنیا کے اندر، یہ ناممکن ہے۔ یہ تو پیغمبر بھی اس حوالے سے پیچھے رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لن ترانی، ہرگز نہیں، فرمایا نہیں ہرگز نہیں۔ جنت میں وہ ایک الگ چیز ہے، جنت میں نظارہ ہوگا اللہ کی ذات کو، جنت میں اس کے خاص نور و تجلیات کو ہم لوگ بھی نظارہ کریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر رہ کر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق جو آتا ہے، آپ لا مکانوں کی طرف چلے گئے، آپ نے اللہ کی ذات کے نور و تجلیات کا دیدار کیا تھا، وہ دنیا نہ تھی۔ اس عالم اجسام میں اس جسم کی آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، خواب کے اندر ممکنہ صورت ہے وہ انبیاء کو اللہ کے خاص نور و تجلیات کی دیدار ہوا ہے۔ لیکن یہ سوچ رکھنی ہے، یہ توجہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میں جو عبادت کر رہا ہوں۔ ہماری زیادہ تر ریا ہوتی ہے صدقہ و خیرات میں، دکھلاوا ہوتا ہے اس کام کے اندر بہت زیادہ، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے جو عمل کیا گیا نا، وہ عمل، نیک عمل جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے،
وہ چاہے میں ممبر پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں، اس میں ریا ہے، لوگوں کو دکھلاوے، خدا کی رضا نہیں، تو خدا کی قسم یہ گناہ ہے۔ قیامت کے دن پروردگار 3 لوگ ایسے ہوں گے، انہیں بلائے گا۔ ایک ان کے اندر بہت بڑا سخی ہوگا، بخاری کی روایت ہے، جو اللہ کی راہ میں بہت مال تقسیم کرتا تھا، ایک بہت بڑا عالم ہوگا۔ اسی طرح ایک شہید ہوگا، ان کو پروردگار بلائے گا، میرے بندو کیا کر کے آئے؟ عالم سے پوچھا جائے گا بھی کیا کر کے آئے؟ اے پروردگار تو نے مجھے علم دیا تھا، تیرے علم کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پہ لگایا تھا، میں نے ہر وقت درس دینا، بیان کرنا، مسئلے مسائل بتانا۔ پروردگار فرمائے گا فرشتوں یہ کذاب ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، علم میں نے اسے دیا تھا ظاہراً، لیکن جو یہ مسئلے مسائل بتاتا تھا، لوگوں کو دین کی راہ پہ لگاتا تھا، اصل اس کا مقصد میری رضا نہ تھی، یہ چاہتا تھا لوگوں کے اندر میری ذات کے لیے بڑے بڑے القابات اور الفاظ ہوں، لوگ کہیں ماشاءاللہ کمال انداز ہے، کمال گفتگو ہے، کمال علم ہے۔ اس بنا پر یہ کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں عزت اور معیار بٹھانے کے لیے یہ اس کا انداز ہوتا تھا، اور ہمیشہ یہ یہی کرتا رہا ہے۔ یا دولت کمانا مقصد تھا اس کا، کہ علم کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے مسائل کی اشاعت کے ذریعے پیسہ کماؤں گا، یہ مقصد تھا اس کے۔ یہ 2 مقصد تھے، وہ مقصد دنیا کے اندر اس کا پورا ہو گیا۔ یہ جو چاہتا تھا میں نے کر دیا، لوگوں نے اس کے ہاتھ چومے، لوگوں نے اس کو عزت دی، لوگوں نے اس کو پیار دیا، لوگوں نے اس کو دولت پیسہ دیا، موج مستیاں کرتا رہا، لیکن میری رضا کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اے فرشتوں یہ کذاب ہے، جھوٹ ہے، اٹھاؤ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ عالم کا اشر ہوگا۔ اس کا جو ریاکار ہے، جو لوگوں کے لیے کرتا ہے، خدا کے لیے کچھ نہیں کرتا، چاہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بھی گفتگو کر رہا ہے، قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ سخی کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تجھے دولت دی تھی، کیا کیا ہے تو نے؟ وہ کہے گا پروردگار میں تو بڑا سخی تھا، بہت کچھ تیری راہ میں تقسیم کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذاب ہے، جھوٹا ہے، میری رضا نہ تھی، تو لوگوں کے اندر عزت کمانا چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے جی۔ کسی کی زبان سے اپنی ذات کے لیے القابات یا اپنی ذات کی تعریف کے لیے کچھ بھی کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ نیکی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نیکی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہیں نہ کہیں، وہ لوگ الگ چیز ہے، آپ کو کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، لوگ جو چاہیں کرتے پھریں، تب آپ بہترین مومن ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوچ ہے کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں، پھر لوگوں کے اندر بات بنے گی، اللہ کو نہیں ہے ضرورت میری عبادت کی، نماز کی، روزوں کی، وہ چاہتا ہے کہ میں دل سے اپنے رب سے پیار کروں۔ جب میں اسے دل سے پیار کروں گا، وہ رب مجھ سے بھی پیار کرے گا، پھر وہ میرے ہر عمل کو قبول کرے گا، پھر اس نے میرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ حتیٰ کہ شہید کو کہا جائے گا، ہاں بھی تو کیا کر کے ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو تیری راہ میں جان قربان کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا نا تیری نیت میں تھا کہ میں بڑا شہید اور بڑا غازی کہلاؤں، بڑا مجاہد کہلاؤں۔ لوگوں کے اندر شہرت کی وجہ سے جو بھی عمل کیا جا رہا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ وہ ممبر پہ قرآن و حدیث بھی بیان کیا جا رہا ہے نا، شہرت کی وجہ سے وہ عبادت نہیں، وہ گناہ ہو رہا ہے۔ ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ میں اکثر یہ بات کر جاتا ہوں، آج کل صدقہ و خیرات کے حوالے سے بڑا عجیب سسٹم چلا ہوا ہے نا، سوشل میڈیا پہ پکچریں، ویڈیو وائرل ہوتی ہیں بھی، ماشاءاللہ فلاں سخی صاحب ہیں جی، سیاستدان ہے وہ، انہوں نے ایک بورا گندم کا آٹے کا دیا ہے عوام کو، کمال کر دیا ہے، سخاوت کی ہے، اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور پھر لکھا ہوا تھا جی فلاں صاحب ہیں جی ماشاءاللہ انہوں نے وہ سیاست چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا ہوتی یا لوگوں کی غربت کی پریشانی ہوتی اور ان کا تعاون مقصد ہوتا تھا، یہ پکچریں ویڈیو بنانے کا کیا مطلب تھا؟ پھر یہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہوتا ہے واضح طور پہ، یہ فلاں نے اتنا بچیوں کی شادی کرا دی، میرج ہال کے اندر وہ بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی ویڈیو پکچریں بن رہی ہوتی ہیں، وہ سخی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، مومن صاحب الیکٹرانک میڈیا پہ دکھائے جا رہے تھے، اس صاحب نے جی اتنا بڑے سخی مومن ہیں، اتنی بچیوں کی شادی کرا دی ہے، ان کی شادی تو کرے، ان کی غربت کا مذاق نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوص محبت چاہت اس قدر ہو جب کسی کو دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تم نے اشاعت کر دی پورے معاشرے کے اندر یار اپنی سخاوت کی، تو یہ وہ چیز ہے کہ پروردگار کہے گا تو عزت چاہتا تھا، تو چاہتا تھا لوگوں کے اندر میری شہرت ہو، وہ تو ہو گئی ہے، جو تو چاہتا تھا، جس مقصد کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا وہ تو تجھے مل گیا ہے۔
میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے اب قیامت کے دن. تو ہم جب بھی کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، چھپ کے کریں، کسی کو نہ ہو پتا. کسی نے کیا دینا ہے مجھے، کسی نے کچھ نہیں دینا. جو کچھ بھی دینا نا اس پروردگار نے دینا ہے. مخلص ہو جائیں، اخلاص، چاہت، محبت، لگن کے ساتھ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کریں گے نا وہ عبادت ہوگی، اور وہ کمال کی عبادت ہوگی. اس سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے. اسے شرک کہا گیا ہے، یاد رکھیں، چھوٹا شرک. کیونکہ اس جو عمل کیا جا رہا ہے نا اس عمل کے اندر لوگوں کی محبت شامل ہو گئی. حالانکہ اللہ کی رضا مقصد تھی مین ہر عمل میں، لیکن جب اللہ کے کسی معاملے میں کسی کو شریک کر دیا جائے اسے شرک کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں 99% یہی طبیعت ہے کہ بس لوگوں کے سامنے عزت، لوگوں کے سامنے شہرت، لوگوں کے سامنے سب کچھ. بس اس معاملے میں ہم نے توجہ رکھنی ہے. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اللہ کی رضا ہو. بس لوگوں سے بالکل کسی کی کوئی معاونت کریں خفیہ انداز میں کریں. بچیوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں خفیہ، پتہ ہی نہ چلے، جا کے دیں، ان کے گھر سے ڈولی اٹھے. نہ کہ آپ کی مرضی سے وہ بیچارے آپ کے پیچھے پیچھے جی یہ دیا، جی یہ دیا، یہ دیا. احسان کیا تو نے یار، خدا تعالیٰ نے ان کا رزق تیرے ہاتھ کے ذریعے دیا ہے تو ان پر دے کر احسان کر رہا ہے. یہ ان غریبوں کا احسان ہے تم پر کہ وہ غریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں غریب بنایا، تمہاری بخشش کا وسیلہ بنایا تاکہ تم صدقہ و خیرات کرو گے تمہیں آخرت میں جنت ملے گی. خدا کی عزت کی قسم، کوئی بھی بڑا آدمی سمجھے نا میرا کسی پر احسان، کوئی احسان نہیں ہے. یہ جو مال اللہ نے تجھے دیا اور تیرے ذریعے اس کو دے رہا ہے، یہی مال اس کو دے کر اس کے ذریعے تجھے بھی دے سکتا تھا نا. کہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا، صدقے کا مستحق ہوتا، تب کیا ہوتا؟ تو کروڑوں پتی ہے، تو خدا بن بیٹھا. نہ، اللہ کی رضا کے لیے کریں. کچھ بھی کریں کسی پر احسان نہیں کر رہے. وہ آپ کا حق ہے، شرعی حق ہے، ذمہ داری ہے. نہیں کریں گے پروردگار نے دیا، وہ پکڑے گا آپ کو. مخلصانہ انداز میں عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.